پروگرام حالات حاضرہ دیکھنے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ناظرین، صدر پاکستان نے انتخابات کی تاریخ دے دی اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ صدر نے تجویز پیش کی ہے، اور میں حیران اس بات پہ ہوں کہ ہمارے صدر صاحب جو پاکستان کے ہیں وہ پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں، ان کے پاس کوئی اختیارات بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ ان کی تاریخ پہ کیا انتخابات ہوں گے، آج اس پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پاکستان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ میرا خیال ہے کہ نہ صدر کی مرضی سے ہو رہا ہے، نہ عدالتوں کی مرضی سے ہو رہا ہے، نہ الیکشن کمیشن کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ وہ جن لوگوں کی مرضی سے ہو رہا ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ طاقتور لوگ ہیں۔ ہماری پاک فوج ہے، چیف آف آرمی سٹاف نے آرڈر جاری کرنا ہے۔ ابھی میں آپ کے ساتھ پروگرام کرنے لگا تو لاہور سے ایک ہماری جاننے والی ہیں، پروگرام بھی پسند کرتی ہیں، انہوں نے مجھے کوئی 14 نکاتی ایک ابھی بھیجا ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف کے یہ بہت بڑے بڑے اعلانات ہیں۔ اب وہ میں کسی وقت پروگرام میں شامل کروں گا۔ تو جو کچھ ہمارے پاک فوج کے جو چیف ہیں انہوں نے کہنا ہے وہ کچھ ہونا ہے۔ نومبر میں انتخابات مجھے تو نظر نہیں آتے، شاید آپ کو نظر آتے ہوں، اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ آپ سب کے علم میں ہے کہ چکر دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ جس طرح دوسرے ادارے چکر دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اسی طرح الیکشن کمیشن بھی اسی کام پہ لگا ہوا ہے۔ جس طرح ہمارے وزیر خزانہ بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے بھی 18 مہینے بیٹھے تھے، ہمارے خزانے میں پیسے نہیں تھے مگر وزیر خزانہ اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمارا ملک دیوالیہ ہو رہا تھا، ہم نے 10 ارب لگا کے اشتہارات پر جو آپ کے علم میں وہ خرچ ہوئے، اس سے اپنے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا۔ ملک اگر میرے سے پوچھے تو اشتہارات پہ چل رہا ہے۔ آپ نے دیکھا جب کسی گورنمنٹ کو چلتا کرنا ہو پھر اشتہارات آ جاتے، مہنگائی ہوگی۔ پھر جب وہ کسی دوسرے مقصد کے لیے استعمال کرنا ہو پھر اشتہارات۔ تو سب سے زیادہ پیسہ میڈیا کو دیا جاتا ہے۔ اب میں بتا دیتا ہوں تھوڑا سا یہ بھی، جب آپ نے کسی کا چینل نہیں دیکھنا، جتنے پاکستانی چینل ہیں، مجھے کل بھی لوگوں نے لکھا، کامرس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ہم دیکھتے نہیں پاکستانی چینل، بیکار ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، سچ نہیں بولتے۔ پھر وہ چینل ظاہر ہے جنہوں نے چلانے ہیں ان کو پیسوں کی بھی ضرورت ہے، پھر پیسے کیسے آئیں گے؟ اشتہارات کے ذریعے۔ وزیر اعظم کا فلاں کارنامہ، چیف آف آرمی سٹاف کا فلاں کارنامہ، اور جتنے بھی لوگ ہیں ان کی تصویریں لگا کے پھر وہ خرچہ مرچہ کر کے، بجائے اس کے کہ وہ پیسے لوگوں کے اوپر خرچ کر کے غریب لوگوں کو ایسے کوئی موقع دیے جائیں کہ وہ اپنا کاروبار کر سکے، کوئی بعد میں لٹا دے، سود کے بغیر دیے جائیں، مگر اس طرح کا سسٹم نہیں ہے۔ اب پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا مگر قوم دیوالیہ ہو چکی ہے۔ وہاں پہ قوم کی جو حالت ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، روزانہ ہم لوگ بھی بتاتے ہیں۔ صدر پاکستان بیچارہ بھی میرا مطلب کیا اس کو کہ شریف آدمی کو کہ وہ بھی اپنی بےعزتی کروانے میں خوش رہتا ہے۔ اس کو پتہ بھی ہے کہ اس کے اعلان کے بعد بھی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کئی دفعہ صدر نے اعلان کی ہے، کئی کچھ کہا، کبھی اس نے کچھ کہا، کبھی کچھ کہا، مگر نتیجہ کوئی بھی نہیں نکلا۔ تو میں اپنے صدر صاحب کو یہ کہوں گا کہ صدر صاحب آپ کے پاس اختیارات نہیں ہیں، آپ کیوں پنگے لیتے ہیں؟ ضرورت نہیں آپ کو پنگے لینے کی۔ جن لوگوں کا یہ ملک ہے وہ چلا رہے ہیں، یہ اپنا وہ پیپر بھی ایشو کر رہے ہیں کہ یہ 14 نکات ہیں، اس پر عمل کریں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے۔ تو آپ بیٹھے ہیں یا سوئے ہوئے ہیں یا جو بھی کر رہے ہیں، میرے خیال میں کوئی قوم کو اس کا فائدہ نہیں ہو رہا۔ آپ کو بس فائدہ ہے کہ آپ وہاں پہ صدارتی محل میں رہ رہے ہیں اور اچھی زندگی گزار رہے ہیں، نوکر چاکر ملے ہوئے ہیں، چھوڑیں، مٹی ڈالیں قوم کے اوپر، مٹی ڈالیں۔ آپ اس طرح کے جو بھی آرڈر جاری کرتے ہیں ان کی اہمیت نہیں ہے، بہرحال آپ کو بھی پتہ ہی ہے۔ ناظرین، پاکستان میں پچھلے دنوں جو کاکڑ صاحب ہیں نگران وزیر اعظم، اور نگران وزیر اعظم شاید جو منتخب وزیر اعظم اس سے زیادہ دیر اس دفعہ چل جائے، ہو سکتا ہے۔ جس طرح
آپ نے دیکھا کہ پنجاب میں جو نگران وزیر اعلیٰ ہے وہ بھی منتخب وزیر اعلیٰ سے زیادہ نمبر لے کے جا رہا ہے، اسی طرح یہ وزیر اعظم۔ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دنوں جڑامالہ میں عیسائیوں کے اوپر بڑے خطرناک حملے ہوئے تھے، 200-250 لوگوں کو پکڑا بھی ہوا پولیس نے، اور وہاں یہ کاکڑ صاحب گئے تھے۔ کاکڑ صاحب جب وہاں گئے تو لوگوں نے سوالات پوچھے، اوقات ان کی میں بتا رہا ہوں، ان کی اوقات دیکھے کہ کیا ہے اور ان کے اعلانات کیا ہے، صدر کا اعلان، وزیر اعظم کا اعلان یا کسی اور کا اعلان، اس کی اہمیت کیا ہے۔ اور انہوں نے کہا جناب جتنے بھی پاکستان میں اقلیت رہتے، پہلے تو میں یہ بات آپ کو بتا دوں، میں ذاتی طور پہ اس چیز کے سخت خلاف ہوں، اقلیت لفظ کسی جگہ پہ بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ یورپ میں جو لوگ رہتے ہیں یہاں پہ کہاں اقلیت، کہاں پہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، جنہوں نے ترقی کرنی ہوتی، وہاں پہ اعلان کیا گیا کہ جو اقلیت ہے وہ پاکستان میں محفوظ ہے، ان کے خلاف کسی نے کوئی بات کی تو ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ اور پھر جب میں نے یہ تحقیق کی، کیونکہ ہماری نظر تو ہوتی ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں جی آپ فلاں فرقے کی سائڈ لیتے ہیں، ہم پاکستانی ہیں، ہم پاکستانیوں کی بات کرتے ہیں۔ تو وہاں پہ جب میں نے پتہ کیا تو 9 جگہ پہ پاکستان میں احمدیوں کی جو مساجد تھی، عبادت گاہ تھی، جو بھی وہاں پہ ان کی عمارتیں تھیں، ان کو نقصان پہنچایا گیا۔ یہ اس عرصے میں ہوا جب کاکڑ صاحب کا بیان آیا، اور اب تک آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان میں جو ہمارے بڑے ہیں، جس طرح وزیر اعظم ہیں، ان کے بیانات کی کیا اہمیت ہے؟ کوئی اہمیت نہیں۔ کیا یہ قوم کو سمجھا سکتے یہ چیزیں؟ کیا قوم ان کی بات مان سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں مان سکتی، کیونکہ قوم کو آپ نے وہ چیزیں بتائی ہی نہیں کہ آپ نے کس طرح کسی کا احترام کرنا، کس طرح کسی دوسرے انسان کا احترام کرنا، کس طرح اپنی اخلاقیات دکھانی۔ جب قوم کو آپ نے بتایا ہی نہیں، نہ علماء نے بتایا مدرسوں میں، نہ کسی اور نے بتایا، نہ سیاستدانوں نے بتایا، ہر ایک کو تو اپنی اپنی مصیبت پڑی ہوئی۔ علماء کو اس وجہ سے بھی میرا خیال ہے کہ فرصت نہیں ملی کہ وہ خود ہی یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، وہ تو خود بھڑکاتے ہیں کہ جا کے فلاں کی مسجد کو آگ لگا دو، فلاں کے چرچ کو آگ لگا دو، فلاں کے مندر کو آگ لگا دو، فلاں کے قبرستان میں جا کے قبریں کھیڑ دو۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ یہ کس طرف آپ لوگ جا رہے ہیں، کوئی احساس نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں، اور اوپر سے نعرے لگ رہے ہیں ختم نبوت زندہ باد۔ وہ بابا کہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ آپ جا کے کسی کا نقصان کریں؟ مجھے بتائیے، کہیں پہ ہے کوئی تعلیم ایسی؟ کتنے واقعات ہیں، آج بھی تاریخ پڑھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ، اور انہوں نے ہمیشہ صبر کے ساتھ اور حالات کے جو بھی حالات ہوتے اس کے ساتھ انہوں نے بڑے اچھے طریقے کے ساتھ اپنی جو تعلیمات تھی وہ پھیلائی۔ آپ کو شاید سمجھ نہیں آتی، وہاں پہ مکہ ہو، مدینہ ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں میرا خیال ہے تمام لوگ رہتے تھے وہاں پہ۔ کسی کو آپ نے تو نہیں کبھی کہا کہ کسی کی جا کے عبادت گاہ کو نقصان پہنچاؤ۔ تو یہ کس طرح وہ لے کے جا رہے ہیں آپ ملک کو؟ لوگوں کے گھروں کو جلا دو جا کے، جس طرح جڑامالہ آپ نے کیا، لوگوں بے گھروں کے کھیتوں میں سوئے ہوئے تھے، پھر آپ کے وزیر مشیر پہلے خود ہی انہوں نے یہ سب کچھ کرا لیا، خود ہی جا کے پھر ان کو کہتے رہے جناب ہمیں افسوس ہوا ہے، آئندہ ایسا واقعہ پیش نہیں آئے۔ کئی دفعہ یہ واقعات پیش آئے، کئی دفعہ یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ پاکستان میں سب سے بڑا تو پرابلم یہ ہے کہ قوانین ایسے بنائے گئے، اور وہ قوانین غیر ضروری ہے میرے خیال میں۔ اگر میں تو کئی دفعہ کہہ چکا، باتیں تو وہی ہوتی ہیں کہ اگر صرف پاکستان کے مسلمان جو اپنے آپ کو کہتے ہیں جی ہم مسلمان ہیں، چلے جی مسلمان ہو آپ، صرف اپنی اخلاقی حالت ایسی کر لیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہوئی ہے، تو آپ کو جناب کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی پرابلم نہیں ہوگی، کسی قانون کی ضرورت نہیں بنانے کی، کسی ایسی چیز کی ضرورت ہی نہیں۔ تو جناب اپنے گریبان میں سب سے پہلے دیکھیں کہ آپ جو کام کر رہے ہیں کون سا اس میں آپ پیغام دے رہے ہیں دوسری دنیا کو کہ ہم اسلام کے ٹھیکیدار ہیں۔
آپ کو حق کس نے دیا اس چیز کا؟ آپ نعرے جو لگا رہے ہیں اور جو کام کر رہے ہیں اس کے کوئی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ سب کچھ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ صرف فساد پھیلانا، صرف لوگوں کو نقصان پہنچانا، لوگوں کے لیے مشکلات کھڑی کرنی۔ اسلام تو بڑا زبردست دین ہے، وہ تو کہتا ہے آسانی پیدا کرو سب کے لیے۔ یہ مجھے بتاؤ وہاں پہ جو کام آپ کر رہے ہیں ذرا اپنے ارد گرد نظر ڈالیں، وہاں پہ آپ کو پتہ چل جائے گا کتنے آپ اسلام کے مخلص ہیں۔ یہ یورپ ہے، یہاں پہ کسی دکان پہ بھی آپ چلے جائیں آپ کو خالص چیز ملے گی۔ لمبی بات نہیں میں کرتا، وہاں اوپر لکھا بھی ہوگا اس کے اندر کیا ہے، اوپر پیپر لگا ہوگا، لیبل لگا ہوگا۔ آپ پاکستان کی کسی دکان پہ بھی چلے جائیں آپ کو ملاوٹ والی چیز ملے گی۔ نعرے ختم نبوت زندہ باد، ذرا حالت دیکھیں آپ۔ پھر اگر پاکستان میں آپ ہیں میٹرو میں چلے جائیں آپ کو خالص مل جائے گی، جو کوئی یورپین سٹور ہے وہاں سے خالص مل جائے گی، اور پھر آپ بھی بڑے فخر سے آ کے کہتے یہ ہم شاپنگ میٹرو سے کر کے۔ یہ میں بڑی ادب کے ساتھ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اپنی حالت تو دیکھو پہلے یار۔ لوگوں کی عمارتوں کو گرا رہے ہو، مساجد کو گرا رہے ہو، عبادت گاہ کو گرا رہے ہو، کس کام میں پڑے ہوئے آپ لوگ؟ پاکستان کے قانون بنا کے بیٹھے ہوئے ہو، یہاں تو پاکستان نے بڑی ترقی کی ہو ان قوانین کے ساتھ، کوئی آپ کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ مولویوں نے تو اپنا تجارت بنائی ہوئی ہے، ان کا تو کاروبار ہے، وہ اپنا کاروبار چلا رہے، پوری قوم کو گمراہ کر دیا انہوں نے۔ ان کے دیکھ رہے ان کی صحتیں بھی ٹھیک، ان کے پیٹ بھی بڑے ہوئے، سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ فضل الرحمان دیکھ لیں، مدنی دیکھ لیں، بڑے بڑے جو چھوٹے بھی دیکھ لیں، کسی کے ساتھ 30 گارڈ ہے، کلیشن کو گنیشن نے پکڑی، کس اسلام پہ لے گئے یہ لوگوں کا؟ تو جناب میرا خیال ہے کہ جو ہمارے وزیر اعظم ہے، یہ جو لوگ بھی ہے، وہ اس طرح کے جب بیانات دیتے ہیں تو جس طرح صدر نے بیان دیا اس کی کوئی اہمیت نہیں، اس طرح صدر نے جو تاریخ دی ہے، اس طرح وزیر اعظم نے جو بیان دیا اس کی بھی کوئی اہمیت نہیں۔ معاشرے کی تبدیلی کے لیے اپنی اخلاقی حالت بہتر کرنی پڑتی ہے۔ آپ کا دور دور تک اس طرح دھیان نہیں جا رہا، ہر غلط کام کی آپ حوصلہ افزائی کرتے، ہر غلط کام کو کرنے میں آپ سمجھتے ہیں بہت بڑا ہم نے، جب غلط کام پر آپ فخر محسوس کرتے ہیں تو صحیح کام کی آپ کو پہچان ہی نہیں۔ جو لوگ اس دن میں ویڈیو مجھے سوشل میڈیا پہ ٹک ٹاک پہ دیکھنے کو ملی، وہ پتہ نہیں اوپر چڑھا ہوا ختم نبوت زندہ باد، وہ مسجد تھی شاید، منار اس کے گرا رہا ہے، بڑا فخر محسوس کر رہا ہے۔ اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا اسلام کا کہ اسلام کی تعلیم کیا ہے۔ اپنی اخلاقی حالت کے ساتھ آپ کسی کو دعوت دے سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں یہاں جرمنی میں ہوں آج کل، یہاں پہ بھی پرامن طریقے کے ساتھ لوگ رہتے ہیں، سکون کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، کوئی کسی کی جا کے مسجد کو، کسی چرچ کو، کوئی مندر کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا۔ مجھے بتائیے کوئی مذہب آپ بتا دے جو تشدد کے ذریعے پھیلا ہو، یا تشدد کے ذریعے دعوت دے کر آپ کسی کو یہ بتا سکے کہ جناب ہمارے مذہب میں داخل ہو جاؤ۔ کرتوتوں کی وجہ سے پہچانے جاتا ہے انسان، اپنی اخلاقی حالت کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ اپنے آپ کو جب آپ دیکھتے ہیں یہ بے شمار واقعات، مجھے کسی نے ایک دن کہا، میرا ایک دوست رہتا ہے یہاں جرمنی میں ہوتا ہے، تو کسی نے فون کیا، کوئی انفارمیشن اس کے بارے میں لینی تھی، وہ کہنے لگا یار وہ ان کی ذات کیا ہے؟ میں کہ یار میرے وہ دوست ہے 35-40 سال سے، وہ اتنا اچھا میرا دوست ہے، میں نے کبھی یہ پوچھا ہی نہیں اس سے، کبھی دھیان ہی نہیں کیا میرے ذہن میں بھی نہیں یہ بات ہے جو آج آپ پوچھیں۔ یہ بالکل میں آپ کو بتا رہا ہوں، جب آپ اچھے ہوں گے، لوگوں کے ساتھ اخلاقی طور پہ اچھے ہوں گے، پھر ظاہر لوگ بھی آپ سے متاثر ہوتے۔ تو یہ چند چیزیں میں نے، اس میں بحث تو لمبی ہو سکتی، یہ بات میں کرنی چاہ رہا تھا کہ ہمارے حکمران جو ہیں یہ آپ جو سمجھ رہے ہیں وہ نہیں ہے، دوگلے ہیں، منافقین ہیں۔ ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پروگرام کافی لمبا ہو گیا، جڑے رہے ہمارے ساتھ، ملیں گے نئے پروگرام میں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔